الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم الحمدللہ سبق نمبر 25 اردو انگلش خوش خطی شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم اب تک تمام مرکبات کی تختیاں جو ہیں مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہر مرکب کے پہلے لفظ کے ساتھ، دوسرے لفظ کے ساتھ اور تیسرے لفظ کے ساتھ جو لفظ بنتے ہیں ان کی دوبارہ سے ہم پریکٹس شروع کرنے لگے ہیں، اور یہ انتہائی اہم لیکچرز آج سے ہمارے شروع ہو رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے جو ہم نے با کے مرکبات پڑھے تھے اس میں سے ریوائز کرنا چاہوں گا کہ با الف کیسے لکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں نے کہ جب آپ نے اسٹار لینا ہے تو یہ باریک ہوگا، اور یہاں سے موٹا مارکر استعمال کریں گے گولائی میں، اور یہاں سے پھر باریک ہوگا۔ دیکھیے آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ شروع آپ نے باریک کرنا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ موٹا مارکر اور یہاں پہ باریک، اور ادھر بھی آپ نے باریک لکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور دیکھیں لائن کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں تمام حروف میں نے لائن کے اوپر لکھے ہیں، تو آپ نے بھی لائن کے اوپر لکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک اوپر ہو اور دوسرا آپ نیچے لکھ دیں، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح جیم کے جو اوپر والا حصہ ہے یہ باریک لکھیں گے آپ، یہاں یہ نوک بھی باریک، اور یہاں سے گولائی میں آپ موٹا مارکر اور یہاں سے بھی باریک لکھیں گے۔ ایک نظر دیکھیے اس طرح یہ اوپر والا حصہ باریک، جب یہاں تک آ جائیں گے تو آپ نے گولائی میں موٹا مارکر استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد نقطہ آپ نے اس کے نیچے لگانا ہے، یہاں بھی باریک آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد سین کے جو دندانے ہیں وہ آپ نے، ایک تو ہوتا ہے نا بالکل نوک، یہ باریک سی نوک، یہ والی نہیں، اس سے جو درمیانی ایک فل موٹی نوک ہوتی ہے وہ بھی نہیں، ان دونوں کے درمیان والی نوک آپ نے استعمال کرتے ہوئے اس کا یہ حصہ بنانا ہے۔ دیکھیے اس طرح کر کے، اور پھر آپ نے چھوٹا المدہ ڈالنا ہے، اور پھر جس طرح با الف با لکھا ہے ویسے آپ سین الف سا لکھیں گے۔ سواد کے اوپر والا حصہ باریک ہوتا ہے یہاں تک، اور یہاں گولائی میں آپ نے موٹا مارکر استعمال کرنا ہے، ادھر پھر آپ نے موٹا مارکر استعمال کرنا ہے۔ یہ سواد الف سا ہم نے لکھا ہے۔ اسی طرح طا جو ہے وہ انتہائی آسان ہے، اس طرح آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد عین تھوڑا سا ٹف ہے، دیکھیے کہ یہ آپ نے نقطہ لگانا ہے تھوڑا سا ٹیڑھا، اور پھر آپ نے گولائی میں موٹا مارکر استعمال کرنا ہے، اور بعد میں نوک کے ساتھ اس کو اوپر سے سیدھا کر دینا ہے۔ فا الف فا میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر گیپ ہونا ضروری ہے۔ کچھ بچے کیا کرتے ہیں، گیپ نہیں کرتے اور ایسے کر دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اس کے بعد میم الف ما آپ اس طرح لکھیں گے، اور ہا الف ہا جو ہے اس طرح لکھیں گے جیسے حاکی میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو با کے ساتھ جو ہے، با کی تختی میں سب کے ساتھ جو با کا جوڑ ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ دیکھیے یہاں شروع آپ نے نوک کے ساتھ کرنا ہے، بالکل باریک نوک نہیں، درمیانی نوک استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ حصہ بنانا ہے، اور اس کے بعد جو با کا رول ہے کہ نیچے سے بالکل گول، اور اس کے دونوں کونے برابر، اور یہ کشتی کی طرح نیچے سے گول ہوتی ہیں۔ جب میں آپ اس طرح لکھیں گے، اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ یہ اوپر ہو اور یہ نیچے ہو، یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ سب اکثر بچے غلط لکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس طرح کر دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ دیکھیے 3 دندانے ہوتے ہیں سین کے، 1 2 3، اور چوتھے کے بعد اس کا جوڑ آتا ہے، تو آپ نے خیال رکھنا ہے اس بات کا۔ جب بھی سب آپ نے لکھنا ہے تو سین کے 3 دندانے پورے کرنے ہیں، 1 2 3، اور آگے اس کا جوڑ آئے گا۔ سواد اور با میں سواد کے اوپر والا حصہ باریک لکھیں گے، گولائی میں موٹا، اور پھر یہاں باریک، اور اس کے اوپر آپ نے با لگا دینا ہے۔ طا اور با جو ہے انتہائی آسان ہے، اس طرح لکھیں گے۔ اس کے بعد عین اور با کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ دیکھیے یہ چیز یہاں سے نیچے، اور پھر آپ نے با کا جوڑ لگانا ہے، اور اوپر سے دونوں کونے برابر آپ نے بنانے ہیں۔ فا اور با میں آپ نے یہ چیز بنانی ہے، یعنی یہ جو گولائی ہے فا کی، اس کا آپ نے خصوصاً خیال رکھنا ہے۔ میم اور با اس طرح لکھیں گے، اور ہے اور با، دیکھیں بچے جو لکھتے ہیں نا سب کا لفظ اس طرح لکھ دیتے ہیں،
جبکہ یہ سب نہیں ہوتا، یہ ہے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سب کے لیے میں نے بتایا کہ یہ چیز 3 دندانوں کا ہونا ضروری ہے۔ آج کا ہمارا شعر ہے، بڑا مشہور زمانہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ انگلش میں میں نے ایک چھوٹی سی کوٹیشن لکھی ہے۔ عزیز طلبہ، اردو کی نسبت جو ہے انگلش تھوڑا سا آسان لکھنا ہے، اس وجہ سے اس کی پریکٹس جو ہے وہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ الٹا مار کر استعمال کریں، اور جس طرح میں نے کوشش کی ہے آپ نے اس کو تو 2-3 بار رپیٹ کرنا ہے۔ اردو کا کام بھی آپ نے صرف ایک دفعہ لکھ کے نہیں، 2-3 دفعہ لکھیں گے۔ جو جتنا زیادہ لکھے گا اس کی رائٹنگ اتنی زیادہ اچھی ہوگی۔ اور آپ نے کام لکھنے کے بعد مجھے سینڈ کرنا نہیں بھولنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔